دیکھو السلام علیکم ناظرین، میں لاہور ٹی وی کا رپورٹر کارگل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور ٹی وی کا رپورٹر. میرے ساتھ سید فروز بادشاہ. ان سے آج بات کریں گے کہ مہنگائی ادھر حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت جو ہے اچھی ہو رہی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، ادھر مہنگائی ہو رہی ہے اندھا دھند، اور آٹا تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے اس کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. سر بتائیے گا یہ حکومت اور پاکستان کس طرف جا رہے ہیں؟ جس طرف مصر گیا تھا، جس طرف ایران جا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ لیبیا اور شام کی طرف جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی فورسز ہیں، خاص طور پر جو فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. انہوں نے پیسے قرضے بیچنے کا کاروبار کرنا ہے. حکومتیں کمزور نہیں ہوں گی تو وہ ان کے قرضے کیسے بکیں گے جو بڑے قرضے ہیں. تو یہ بڑا خوفناک ایجنڈا ہے، اور وہ بہت ہی طاقتور ادارے ہیں جو پیچھے اس کے کھڑے ہیں پوری دنیا میں، اور عمران خان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کسی پولیٹیکل فورس کے بس میں ہے. بھٹو صاحب مارے گئے، حتیٰ کہ ضیاء الحق صاحب کو بھی جو ہے جہاز طیارے میں اڑا دیا گیا، بے نظیر صاحبہ قتل ہو گئیں. آپ یہ دیکھیں ایوب خان صاحب کو جو ہے وہ کس طرح ہٹایا گیا. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں، اگر آپ پوری دنیا کے جو ہمارے جیسے ممالک ہیں ان کے ساتھ یہی کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہی کھیل ہوتا ہے ان کے ساتھ. انڈیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ جو جینون سیاستدان ہوتا ہے اسے آگے نہیں آنے دیا جاتا، اور جو ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے اقتدار میں، اور پھر قرضے لیے جاتے ہیں اور سود در سود ملک کو جکڑا جاتا ہے. صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی نے ان کی سطح پہ آ کے کوئی تھوڑا بہت دانائی کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ ان کو یعنی ان کے عزائم کو شکست دے کر اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے، کر پائے ہیں، تو وہ فوجی حکومتیں تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی یہ مدد نہیں کرنی چاہیے تھی روس اور افغانستان کی لڑائی میں، روس اور امریکہ کی لڑائی میں افغانستان کے اندر پاکستان کو طالبان بنے یہ وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایٹم بم اسی کے پردے کے پیچھے پاکستان نے بنایا. بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی اور ضیاء الحق صاحب نے پھر اس کو تکمیل تک پہنچایا. ضیاء الحق صاحب سے بھی جو بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ان کے کہنے پر بھٹو صاحب کو جو ہے ان کو وہ پھانسی کے تختے پہ چڑھایا. وہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک طرح سے اتنی بڑی یعنی وہ کیا میں اس کو کہوں کہ صدمہ کہہ لیں، تباہی کہہ لیں، وہ کام ہوا. اب مشرف صاحب نے اپنی حکمت عملی سے، دانائی سے ان کو چکمہ دے کر جس پہ یہ ناراض بھی ہوئے تو ان سے فنڈز بھی لیے اور اپنے ملک کو جو ہے سٹرنتھن کی اکنامکس، اور اکانومی بہتر ہوئی ہماری. مجھے یہ لگتا ہے کہ سوائے فوج کے اس ملک کا ان کے شکنجوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. CIA سے، موساد سے، را سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے، اور یہ جتنے یہ بڑے بڑے ادارے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے مقصد کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں. ہمارے اپنے مفادات اس وقت تک جو ہے وہ محفوظ رہیں گے جب تک ہماری جو سب سے طاقتور ترین اور مخلص ترین قوت ہے ملک کے لیے وہ ہے آرمی. میں تو یہ مشورہ دوں گا عمران خان صاحب کو کہ آرام سے استعفیٰ دے. خان صاحب یہ آپ نے دل سے کوشش کی ہے، انہوں نے آپ کو آپ کے ساتھیوں کے چنگل میں پھنسا کے مروایا ہے، اور یہ آگے بھی آپ کو ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، بدنام کریں گے. آپ پر کون سی تہمتیں انہوں نے نہیں لگائیں؟ خان صاحب پر ہر بندہ اٹھ کے گھریلو حملے کرنے، شادی کے حوالے سے بدتمیزی کی گئی، ہر طرح کا حملہ کیا گیا، اور یہ اس سے بڑا حملہ آپ کی زندگی پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ چپ کر کے ان کو استعفیٰ دیں، ملک کو فوج کے حوالے کریں، اور انشاءاللہ وہ ایسے ہیں کہ جب وہ مل بیٹھتے ہیں تو راستہ نکال لیتے ہیں. وہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہماری فوج. اس کے علاوہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے ہم اس چنگل میں سے نکل سکیں. غربت، مہنگائی کچھ بھی نہیں، یہ تو دن بدن بڑھنی ہے، یہ نہیں جانی. اور عمران خان کے بس میں آپ مولانا فضل الرحمان خان صاحب نے بھی کہا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے، PPP بھی کہہ رہی ہے. یہ سیاستدانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ان اتنے خوفناک ایجنڈوں کے سامنے کھڑے ہوں. وہ تو ان سے پلیٹ میں رکھ کے، بھیک میں رکھ کے اور اس طرح
گداگری کر کے اپنا اقتدار لیں گے, انہی کے ایجنڈے پہ کچھ تھوڑا بہت کام کر کے اپنے مفادات اٹھائیں گے, بھاگ جائیں گے. رہنا عوام نے ادھر ہے اور فوج نے رہنا, بس سیدھی بات یہ ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین آپ لوگوں نے باتیں سنی فرحت بادشاہ صاحب کی, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.